انسان کیوں بے چین ہے؟ کیا تم نے کبھی خود سے پوچھا ہے؟ یہ سب بھاگ دوڑ، یہ اضطراب، یہ بے سکونی آخر ہے کیوں؟ انسان کی ساری زندگی گویا ایک تلاش ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ تلاش کس کی ہے۔ کسی کے نزدیک یہ تلاش رزق کی ہے، کسی کے نزدیک محبت کی، کسی کے نزدیک مقام کی۔ مگر عارف جانتا ہے، یہ تلاش دراصل وجود حقیقی کی تلاش ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث گویا انسان کے اندر چھپے ہوئے راز کو عیاں کرتی ہے۔ سفر معرفت کا پہلا زینہ ہے تواجد۔ تواجد وہ کیفیت ہے جو بندہ ذکر، فکر اور عبادت کے ذریعے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ گویا دروازہ ہے جو وجد کی وادی تک لے جاتا ہے۔ حضرت امام کشیری اپنی مشہور تصنیف الرسالۃ الکشیریہ میں فرماتے ہیں، تواجد وہ کوشش ہے جس کے ذریعہ سالک اپنے دل کو حرکت دیتا ہے تاکہ اس پر واردات الہیہ کا نزول ہو۔ یعنی بندہ خود سے ایک شوق پیدا کرتا ہے، وہ قرآن کی آیات میں ڈوبتا ہے، اللہ کے اسماء میں غوطہ کھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کے پردے پر پہلی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہی تواجد ہے، یہ ابھی وجد نہیں، یہ ابھی دروازہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل خود کو اللہ کی یاد کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، التواجد بدایت الصادقین والوجد نہایت العارفین، یعنی تواجد سچوں کی ابتدا ہے اور وجد عارفوں کا انتہا۔ جب بندہ ذکر میں خود کو فنا کر دیتا ہے، جب الفاظ باقی نہیں رہتے، صرف احساس رہ جاتا ہے، تب تواجد وجد میں بدل جاتا ہے۔ کسی نے حضرت شبلی سے پوچھا، کیا تواجد ایک مصنوعی کیفیت نہیں؟ انسان خود کو وجد میں لانے کی کوشش کرے تو کیا یہ بناوٹی نہیں؟ شبلی مسکرائے اور کہا، نہیں، تواجد ایک چنگاری ہے۔ اگر صدق نیت سے پھونک مارو تو وہ آگ بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کا ظاہری عمل اس کے باطن کو بیدار کرتا ہے، دل کے اندر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے، اور یہ لرزش روحانی زندگی کی پہلی سانس ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر میں غرق ہوتا ہے تو اس کا قلب نور الہی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی تواجد کا نتیجہ ہے۔ ذکر کی تکرار ایک دن دل کے اندر راستہ بناتی ہے، پھر وہ دل جو پہلے غافل تھا اب ہر لمحہ رب کی تجلی سے لرزنے لگتا ہے۔ یہاں سے انسان کے سفر کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ تواجد سے بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں وہ محسوس کرتا ہے مگر ابھی سمجھ نہیں پاتا۔ یہ کیفیت وجد کی ابتدائی جھلک ہے، وہ لمحہ جب بندہ روتا ہے مگر نہیں جانتا کیوں، دل کانپتا ہے مگر کوئی خوف نہیں۔ یہ اشک دراصل باطن کی زبان ہے جو لفظوں سے ماورا بات کرتی ہے۔ امام ابو حامد غزالی لکھتے ہیں کہ وجد وہ کیفیت ہے جب دل پر ایک نور اترتا ہے جو عقل کے پر پگھلا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا علم اس کے لیے پردہ بن جاتا ہے اور محبت اس پردے کو چیر کر حق کی خوشبو تک پہنچتی ہے۔ غزالی مزید فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر حق میں مستغرق ہو تو کبھی حزن غالب آتا ہے، کبھی سرور، کبھی گریہ، کبھی مسکراہٹ۔ یہی واردات وجد ہیں جو بندے کے باطن میں تجلی بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، حضرت، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، 1000 بار دیکھا، مگر ہر بار اس کی تجلی نے مجھے فنا کر دیا۔ جب میں لوٹا تو خود کو نہ پہچانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وجد اپنی انتہا کو چھوتا ہے۔ یہاں انسان باقی نہیں رہتا، صرف وہ نور باقی رہتا ہے جس سے سب کچھ ہے۔ کچھ شاعری فرماتے ہیں کہ وجد دل کی وہ حالت ہے جو بندے پر اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہے، کبھی شوق کی صورت میں، کبھی خوف کی، کبھی محبت کی، کبھی حیا کی۔ یعنی وجد انسان کے اندر کا جواب ہے، وہ جواب جو کسی سوال کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجد ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ تواجد میں ہے اور پھل
وجود میں۔ امام حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ وجد اس وقت ہوتا ہے جب دل محبوب حقیقی کی یاد سے لرز جائے، جیسے دریا کی موج ہوا کے چھونے سے ہلتی ہے۔ یہ لرزش صرف جذب نہیں، یہ محبت کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کسی آیت کو پڑھ کر دل میں کچھ ٹوٹ سا جاتا ہے؟ کبھی کسی دعا میں آنسو خود بخود گر جاتے ہیں؟ یہی وجد کی ابتدائی جھلک ہے، وہ وقت جب رب اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب وجد غالب آتا ہے تو بندہ علم، عقل، احساس سب بھول جاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس کا ذکر قشیری نے کیا کہ اگر محو غالب ہو جائے تو بندہ نہ علم پہچانتا ہے نہ شعور۔ یہاں وہ فنا کے دروازے پر پہنچتا ہے، لیکن فنا کے بعد جو باقی رہتا ہے وہی ہے وجود۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں کہ وجد ایک موج ہے مگر وجود سمندر ہے۔ وجد آتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر وجود باقی رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ محبوب کو دیکھ لیتا ہے تو اب تلاش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب دیدار ہو جائے تو خبر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب انسان فنا ہوتا ہے تو وہ مٹتا نہیں بلکہ اللہ کی صفت بقا میں قائم ہوتا ہے۔ یہی بقا باللہ ہے، جہاں بندہ کہتا ہے انا الحق، نہ اس معنی میں کہ وہ خدا بن گیا بلکہ اس معنی میں کہ اب خود باقی نہیں رہا، صرف حق باقی ہے۔ یہی انسان کا سفر ہے توجد سے وجد، وجد سے وجود اور وجود سے فنا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں علم خاموش ہو جاتا ہے اور صرف عشق بولتا ہے۔ راوی کی آواز دھیمی مگر بھری ہوئی۔ انسان کی بے چینی دراصل اس کی اصل وطن کی یاد ہے، وہ وطن جہاں نہ وقت ہے نہ فاصلہ، جہاں ہر سانس ہو کی صدا میں تحلیل ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے عرفاء نے وجود کہا۔ یہ فنا کے بعد کی بقا ہے، یہ خاموشی کے بعد کی گفتگو ہے۔ یہی راز ہے انسان کے اضطراب کا، اور یہی آغاز ہے اس کے حقیقی سفر کا۔ کل شیء حالک الا وجہہ، سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اس کے چہرے کے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے مقام، دوسری کیفیت، دوسری حقیقت کی۔ وہ لمحہ جب انسان کا دل بولنے لگتا ہے، جب لفظ خاموش ہو جاتے ہیں اور اندر سے ایک صدا اٹھتی ہے جسے عرفاء نے وجد کہا۔ یہ روحانی سفر آپ کو دل کی دنیا، جذب و عشق، فنا اور شوق، اور نہ صرف وجد کے معنی بیان کرے گا بلکہ آپ کو حال کے لمس تک پہنچائے گا۔ وجد، وہ لمحہ جب دل بولنے لگتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک صدا چھپی ہے، ایک نغمہ جو بولنا چاہتا ہے مگر زبان نہیں پاتا۔ جب یہ نغمہ رب کے ذکر کے ساتھ بیدار ہوتا ہے تو اس لمحے کو صوفیہ وجد کہتے ہیں۔ یہ وجد کوئی جذباتی کیفیت نہیں، یہ روح کا قیام ہے، دل کی بیداری ہے۔ وہ لمحہ جب مخلوق خالق کے لمس کو محسوس کرتی ہے۔ امام قشیری رسالۃ القشیریہ میں لکھتے ہیں الوجد ما یرد علی القلب من بوارق الغیب، یعنی وجد وہ ہے جو دل پر غیب کے جھلکنے سے وارد ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو لمحہ بھر کے لیے دل پر پڑتا ہے اور پھر انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل بولنے لگتا ہے۔ کسی نے حضرت شبلی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا وجد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نار الشوق تشتعل فی القلب فلا یبقى فیہ غیر المحبوب، یعنی وجد وہ آگ ہے جو دل میں شوق سے بھڑکتی ہے اور پھر دل میں محبوب کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ آگ درد نہیں دیتی، یہ جلاتی نہیں، یہ پاک کرتی ہے۔ یہ دل کو اس قدر لطیف بنا دیتی ہے کہ محبوب کی ایک جھلک ہی اس کے لیے کائنات بن جاتی ہے۔ امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا وجد وہ لذت ہے جو دل کو خوف و محبت کے درمیان چکھائی جاتی ہے۔ یہی وجد کی خاص بات ہے کہ یہ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ کبھی دل جلتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی آنکھ نم ہوتی ہے، کبھی سینہ روشن۔
یہ دو ضدیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اور یہی جمع ہونا حال کی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے وجود کو بھول جائے اور صرف اللہ کے وجود کو دیکھے، یعنی جب میں نہیں رہتا تب وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل اپنے آپ کو نہیں سنتا بلکہ اپنے رب کو سنتا ہے۔ ایک رات بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ ذکر میں مصروف تھے، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، سبحانی ما اعظم شانی، پاک ہوں میں، میری شان کتنی عظیم ہے۔ لوگ حیران ہوئے، مگر بایزید فنا کے اس مقام پر تھے جہاں میں باقی نہیں رہتی، صرف حق بولتا ہے۔ یہی وجد کی انتہا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ وجد کی دو حالتیں ہیں، وجد ناتج عن تواجد، یعنی وہ وجد جو ذکر و عبادت سے پیدا ہو، وجد نازل من الحق، وہ وجد جو براہ راست خدا کی طرف سے عطا ہو۔ پہلا وجد انسان کی کوشش سے آتا ہے، دوسرا وجد فضل سے، اور وہی صوفیہ کا مقصود ہے۔ امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، وجد کی حقیقت وہ لمحہ ہے جب بندے کا دل حجاب سے نکل کر تجلی میں داخل ہوتا ہے، یعنی دل کے سامنے جو دیوار تھی وہ ہٹ جاتی ہے اور بندہ محسوس کرنے لگتا ہے یہ وجد کوئی خواب نہیں، یہ علم سے آگے کی چیز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم حصولی ختم ہوتا ہے اور علم حضوری شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی حجیوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجد اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دل عشق کے تاثر سے لرزنے لگتا ہے۔ یہ لرزش کبھی حزن بن جاتی ہے، کبھی وجد طرب۔ آپ نے مزید فرمایا کہ بعض لوگ وجد میں گریا کرتے ہیں اور بعض وجد میں ہنستے ہیں، مگر دونوں کا مقصد ایک ہے، محبوب حقیقی کی قربت۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید ابو الخیر محفل ذکر میں بیٹھے تھے، ذکر کے دوران ایک درویش بے خود ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ دکھاوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے ابھی اس کے دل پر خدا نے نظر کی ہو اور وہ وجد کی لپٹ میں جل گیا ہو۔ یہ ہے صوفیانہ انصاف کہ جو حال تم نے نہیں چکھا اس پر حکم نہ دو۔ کچھ اہل علم نے وجد کو سماع سے جوڑا ہے، سماع یعنی روحانی نغمہ، وہ آواز جس سے دل جاگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السماع مرقات الواصلین، یعنی سماع واصلین کے لیے سیڑھی ہے، یعنی جو دل خالص ہو اس کے لیے ایک آواز بھی دروازہ بن جاتی ہے، مگر جو غافل ہو اسی آواز سے غفلت بڑھ جاتی ہے۔ وجد کے ظاہری آثار، امام قشیری نے کہا کہ جب وجد غالب ہوتا ہے تو بدن پر آثار ظاہر ہوتے ہیں، کبھی لرزش، کبھی چیخ، کبھی سکوت۔ یہ آثار اصل نہیں، اصل وہ حال ہے جو اندر ہے۔ جس طرح بجلی کے چمکنے سے روشنی پھیلتی ہے، ویسے ہی وجد کے لمحے میں روح کے اندر نور دوڑتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں وجد میں داخل ہونا آسان ہے، مگر وجد میں فنا ہونا مشکل، کیونکہ ابتدائی وجد میں باقی رہتا ہے، میں روتا ہوں، میں خوش ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مگر جب میں مٹ جائے تب وجود ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے ابن عربی نے فنا عن الوجد کہا۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں، وجد غیب کی جھلک ہے اور وجود اس غیب کا قرار۔ وجد آتا ہے تاکہ دل کو خبر دے اور وجود آتا ہے تاکہ دل کو گھر دے۔ کتنا حسین فرق ہے۔ وجد دروازہ ہے، وجود منزل۔ وجد لمحہ ہے، وجود دوام۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، الوجد یغیبک عنک والوجود یغیبک عن کل ما سوی اللہ، یعنی وجد تمہیں تم سے غائب کر دیتا ہے اور وجود تمہیں سب غیر سے غائب کر دیتا ہے۔ یہی فرق ہے عاشق اور عارف میں۔ عاشق کو شوق کا وجد ہوتا ہے، عارف کو حق کا وجود۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، حجت اللہ البالغہ۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وجد کا نزول اس بات کی علامت ہے کہ سالک کا دل قاب قوسین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وجود کامل اس پر ظاہر ہوتا ہے۔
یعنی وجد سیڑھی ہے، وجود منزل، اور ہر منزل ایک نئی فنا کا دروازہ ہے۔ سمجھو تم ایک دریا کے کنارے کھڑے ہو، ہوا چلتی ہے، پانی لہراتا ہے، یہ وجد ہے۔ مگر جب تم پانی میں اتر جاؤ اور تمہارا جسم، تمہاری سانس سب پانی بن جائے، یہ وجود ہے۔ وجد تمہیں ہلاتا ہے، وجود تمہیں بنا دیتا ہے۔ جب دل وجد میں ڈوبتا ہے تو آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ صرف محسوس کرتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان علم سے عشق تک پہنچتا ہے اور عشق سے فنا تک۔ یہ وجد کا تحفہ ہے۔ وجد صرف ایک کیفیت نہیں، یہ ملاقات کا لمحہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خالق مخلوق سے بات نہیں کرتا بلکہ خود مخلوق بن کر بولتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے بایزید نے سبحانی کہا، حلاج نے انا الحق کہا اور جنید نے خاموشی سے سمجھا۔ وجد کے بعد لفظ باقی نہیں رہتا، صرف نور باقی رہتا ہے، اور یہ نور اگلے سفر کی علامت ہے، وہ سفر جسے عرفا وجود کہتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے گہرے باب میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہر سوال خاموش ہو جاتا ہے، ہر نام مٹ جاتا ہے اور صرف وہ باقی رہتا ہے۔ یہ باب وجود، فنا کے بعد بقا، انسان کے سفر معرفت کی آخری سرحد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں ختم ہوتی ہے اور حق خود بولتا ہے۔ ہر مسافر آخرکار اپنی راہ کھو دیتا ہے، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو راستہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عرفا نے اہل وجود کہا۔ وجد ایک لمحہ تھا، مگر وجود ایک قیام ہے۔ وجد میں دل لرزتا ہے، مگر وجود میں دل مطمئن ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الوجود ہوا ان تقوم بالحق حتی لا ترى مع الحق سواہ۔ وجود یہ ہے کہ بندہ حق کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جائے کہ پھر حق کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ یہ مقام وحدت الشعور ہے۔ یہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ لفظ، نہ خیال، نہ خواہش، بس ہو۔ الرسالۃ القشیریہ میں امام قشیری لکھتے ہیں، وجود کے 3 درجے ہیں۔ پہلا وجود بالعلم، دوسرا وجود بالحال، اور تیسرا وجود بالحق، یعنی علم کا وجود، یعنی انسان جانتا ہے کہ رب ہے۔ حال کا وجود، یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ رب ہے۔ اور حق کا وجود، یعنی انسان دیکھتا ہے کہ بس رب ہی ہے۔ یہی درجہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا نقطہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ سبحانی کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت میں بایزید نہیں تھا، وہ میں نہیں بولی، وہ بول رہا تھا۔ یہی وجود ہے جہاں بندہ اپنی ہستی سے مٹا کر محبوب کی ہستی میں جذب ہو جاتا ہے۔ امام ابو حامد الغزالی احیاء العلوم الدین میں فرماتے ہیں، فنا وجود غیر کی نفی ہے اور بقا وجود حق کا اثبات۔ یعنی فنا یہ نہیں کہ بندہ مٹ جائے، بلکہ یہ کہ بندے کا میں مٹ جائے، اور بقا یہ کہ رب کی حقیقت اس میں قائم ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، فنا وہ نہیں کہ انسان جسمانی طور پر مٹ جائے، بلکہ یہ کہ اس کا نفس اپنی خواہش سے فنا ہو جائے، اور جب دل نفس سے پاک ہو جائے تو وجود حق اس میں ظہور کرتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، فنا کے بعد بقا ہے کہ بندہ اللہ میں فنا ہو کر اللہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فتوح الغیب میں آپ فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے نفس سے پاک ہو جائے تو اس پر رب کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے مگر بولنے والا اللہ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے مگر دیکھنے والا اللہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے قرآن نے کہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، الوجود واحد والکثرۃ فی المظاہر۔ وجود ایک ہے، تعدد صرف مظاہر میں ہے۔ یعنی تم جو کچھ دیکھ رہے ہو، پہاڑ، سمندر، آسمان،
انسان سب ایک ہی حقیقت کے مختلف چہرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی تجلیات ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر چیز وہی بن جاتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھو، آئینہ اور عکس۔ تم ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو، آئینے میں تمہارا عکس نظر آتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ میں ہوں، مگر حقیقت میں وہ تمہارا عکس ہے، تم نہیں۔ ایسا ہی بندہ کامل ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے، مگر دنیا اس میں نہیں رہتی۔ وہ بولتا ہے، مگر بولنے والا حق ہوتا ہے۔ اب حضرت منصور حلاج کا انا الحق کا راز جو با آواز بلند بولا تھا۔ حلاج کا جملہ انا الحق تاریخ کے سب سے گہرے اسرار میں سے ایک ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ کفر کہہ رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ میں نہیں رہا تھا۔ وہ فنا کے اس درجے پر تھا جہاں اب نہیں بولتا، بلکہ رب خود ظاہر ہوتا ہے۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حلاج نے جب کہا انا الحق تو یہ کلمہ اس کے حال کا تھا، نہ کہ اس کے نفس کا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خود کو بھول گیا وہی اپنے رب کو پا گیا، جو خود میں رہا وہ ہمیشہ دور رہا۔ یہی فنا و بقا کا فلسفہ ہے کہ اپنی موجودگی ختم کرو تاکہ حقیقت ظاہر ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو بھومی تا بردمد استو حیات، مر جا تاکہ تیری موت سے زندگی اگائے۔ یہ مرنا جسمانی موت نہیں، یہ نفس کی موت ہے، خود ہی کی موت ہے، اور جب یہ موت آتی ہے تو ایک نیا وجود جنم لیتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ وجود کی دو جہتیں ہیں، علم اور عشق۔ علم کہتا ہے اللہ ہے، عشق کہتا ہے بس اللہ ہی ہے۔ پہلا معرفت کا آغاز ہے، دوسرا معرفت کی تکمیل۔ یہی وجہ ہے کہ رومی کہتے ہیں، علم تو درخت ہے مگر عشق اس کا پھل، اور یہی پھل اہل وجود کا رزق ہے۔ اب آتے ہیں فنا کی حالتوں پہ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ فنا 3 مرحلوں سے گزرتی ہے: فنا فی الشیخ، مرشد میں گم ہونا; فنا فی الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں گم ہونا; فنا فی اللہ، ذات حق میں گم ہونا۔ اور پھر بقا آتی ہے، جہاں بندہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے لیے رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو اس وقت پہچانا جب میں نے اپنے نفس کو پہچانا۔ یہ پہچان نہیں، یہ فنا ہے۔ نفس کی حقیقت کو جاننا یعنی اس کی محدودیت کو سمجھنا، اور جب یہ سمجھ آ جائے تو انسان لامحدود کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب قطرہ سمندر میں گرتا ہے تو وہ اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ قطرہ ہے، بلکہ سب کہتے ہیں یہ سمندر ہے۔ اسی طرح بندہ جب رب میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کی ہستی رب کی تجلی بن جاتی ہے۔ یہی مقام بقا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الانسان القامل مرات الحق، انسان کامل حق کا آئینہ ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی تمام صفات کو انسان کامل میں ظاہر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر رب کے مظاہر ہیں، ان کے ذریعے خدا خود کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبد الکریم الجیلی رحمت اللہ علیہ الانسان الکامل میں فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے تو اس میں رب کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ نہیں رہتا، وہ اللہ کے لیے سانس لیتا ہے، اللہ کے لیے دیکھتا ہے، اللہ کے لیے بولتا ہے۔ یہی وہ بقا ہے جسے قرآن نے کہا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب فنا ہو جائیں گے، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ ایک آخری راز، خاموشی کا وجود، یعنی جب دل فنا میں ڈوب جاتا ہے تو لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں، نہ میں نہ وہ، صرف ایک خاموشی۔ مگر یہ خاموشی موت نہیں، یہ زندگی کی انتہا ہے۔ یہی بقا ہے، یہی وجود۔ یہ سفر رزق اور تقدیر کے راز سے شروع ہوا، پھر دل کے وجود تک پہنچا، اور اب وجود میں ختم نہیں بلکہ مکمل ہوا۔ یہ وہ سفر ہے جو ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ جو خود کو ڈھونڈ لے وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے، اور جو رب کو پا لے اسے کچھ بھی کھونے کا خوف نہیں رہتا۔ ایک مدھم سی آواز اور ایک نورانی دھڑکن باقی رہتی ہے، ہو ہو ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔
یہاں تک کا روحانی سفر تو ہمارا ہے، ذکر، فکر اور تواجد تک۔ مگر اب بات یہ ہے کہ یہ روحانی سفر، یہ راستہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اے سالک، اے طالب، یہ اکیلے طے نہیں ہوتا۔ یہ منزل شروع ہوتی ہے جہاں دل کو ایک راہبر چاہیے، ایک شیخ، ایک مرشد، جو اندھیری راہوں میں چراغ بنے۔ کیونکہ تواجد دل کو جگاتا ہے، مگر مرشد اسے سمت دیتا ہے۔ ذکر زبان سے نکلتا ہے، مگر بیعت دل کو جکڑ لیتی ہے، اللہ کے عہد میں، اس کے خاص بندے کے ہاتھ کے ذریعے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو بغیر استاد کے راہ سلوک طے کرنا چاہے، وہ خود اپنے نفس کا شاگرد بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، مرشد وہ آئینہ ہے جس میں تم اپنا باطن دیکھ سکتے ہو۔ وہ دل کا طبیب ہے جو زخم کو پہچانتا ہے اور دوا بھی جانتا ہے۔ بیعت غلامی نہیں، بیعت آزادی ہے، نفس، شک اور گمراہی سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، ایک ایسے ہاتھ کے وسیلے سے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت صرف ایک رسم نہیں، یہ دل کی دستاویز ہے جو بندے اور رب کے درمیان دستخط کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ذکر آغاز ہے، تواجد دعوت ہے، مگر مرشد سے تعلق وہ دروازہ ہے جہاں سے حقیقی سفر حق شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر تواجد، وجد اور وجود دل کے دروازے پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ راستہ ہے جو مرشد کے قدموں سے کھلتا ہے اور حق کے در پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، مگر راہ وہی پا سکتا ہے جو اہل راہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا شیخ لہ فالشیخہ الشیطان، جس کا کوئی شیخ و مرشد نہیں، اس کا شیخ شیطان ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ دل جب مرشد سے جڑتا ہے تو اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور جب بیعت کے ذریعے بندہ عہد کرتا ہے تو وہ عہد زمین پر نہیں، عرش کے سائے میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ فنا نہیں ہوتا بلکہ وجود حقیقی کو پا لیتا ہے۔ یہاں سے سفر بقا شروع ہوتا ہے، جہاں ذکر خاموش ہو جاتا ہے مگر دل مسلسل ہو ہو کہتا رہتا ہے۔ اے رب کائنات، ہمیں وہ دل عطا کر جو یاد میں بیدار رہے، وہ نظر دے جو ہر شے میں تیرا جلوہ دیکھے، وہ مرشد دے جو تیری راہ دکھائے، اور وہ اخلاص دے جو تیری محبت میں فنا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں تواجد سے وجد، وجد سے وجود اور وجود سے وصال تک لے جا، اور اس سفر میں ہمیں ان کے قدموں سے وابستہ کر جنہیں تو نے اپنی معرفت کے راز عطا کیے۔ آمین یا رب العالمین۔